کیسے مسلمان تھے؟ کبھی آپ نے اس مسئلے پر غور کیا؟ ہم عالم اسلام میں ایک آواز توڑتی 70 برس میں کہ خلیفہ راشد ہے، انہیں برا نہ کہو. یہ بات کا تصور ہے جو سیاسی اعتبار سے بنایا گیا اور ترتیب دیا گیا. ایسی خلافت راشدہ؟ یہ بنی عباس نے ایک سیاسی کھیل کھیلا، سارا عالم اسلام اس کی جھونک میں آ گیا. آج اپنے پرائے پڑھے لکھے جاہل چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب وہی بات کہہ رہے ہیں. ہمارے گھر میں آئیے، در اہل بیت کے اوپر ہم آپ کو ایک ایک چیز کی انالیسس کر کے اور تجزیہ کر کے بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا درست ہے، کیا نادرست ہے. آل محمد کے صدقے میں کسی اسٹیج پر ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں. کئی ہمارے ماتھے پر پسینہ نہیں آتا. تو ہمارے دو امام اب جب بنی عباس اسٹیبلش ہو گئے، بنی امیہ اور بنی عباس کی لڑائی ہوئی موصل کے پاس دریائے فرات کے کنارے. یہی دریائے فرات جس کے کنارے کربلا کی لڑائی ہوئی ہے، جس فرات کے کنارے رسول کا نواسہ پیاسا رہا ہے. یہ فرات اوپر سے بہتی ہوئی آتی ہے شام کی طرف سے، اور سینچتا ہوا پورے عراق کو جا کے پرشین گلف میں گر جاتا ہے. موصل بھی اس کے کنارے ہے. بنی عباس کا بادشاہ ابو العباس صفا اور بنی امیہ کا بادشاہ مروان الحمار، ان دونوں میں ٹکراؤ ہوا، لڑائی چل رہی تھی. طاقت بنی امیہ کی زیادہ تھی، بنی عباس کی کم تھی. بنی امیہ کا بادشاہ کسی ضرورت سے اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اس کا سجا بنا گھوڑا کھڑا تھا، کوئی تیر اس کے لگا، وہ وہاں سے بھاگا. فوجوں کے اندر جو گیا تو دیکھا کہ بادشاہ گھوڑا خالی ہے. فوجیں سمجھی بادشاہ مارا گیا، فوجوں کے پیر اکھڑ گئے. اس طریقے سے شکست ہو گئی. جب شکست ہو گئی تو جب ادھر اہل موصل نے دیکھا کہ لشکر بھاگا ہوا آ رہا ہے، تو زمانے میں ایسے برج نہیں تھے جیسے آج بنے ہوتے ہیں، پکے کشتیوں کے پل ہوتے تھے، کشتی سے کشتی جوڑ کے پل بناتے تھے. انہیں جلدی 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 قبل اس کے کہ لشکر پہنچے وہاں کشتیوں کے پل کھول دیے تاکہ بھاگا ہوا لشکر ادھر نہ آ جائے، ہمیں تباہ کر دے گا. اب جو لشکر والے بنی امیہ کے بھاگے ہوئے آئے دریا تک تو دیکھا کشتیوں کے پل کھلے ہوئے اور اہل موصل ادھر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. انہوں نے چلا کے کہا کہ اہل موصل پل بنا دو، امیر المومنین فرار کریں گے. تو ان لوگوں نے چلا کے کہا ان الامیر لا یفر، امیر المومنین فرار نہیں کرتا. صلوات بھیج دیں محمد. اور اس طریقے سے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اسی دریائے فرات کے کنارے، اور اب بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی. اور جب بنی عباس اسٹیبلش ہو گئے تو انہوں نے پھر وہی کام شروع کیا جو بنی امیہ نے کیا.
اور بنی عباس نے اور کیا 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 اماموں کو شہید کرنے کے علاوہ، یہ میں آپ کو کل سناؤں گا۔ آج میرا وقت تمام ہوا تو آج میری گفتگو بھی تمام ہوگی، اور کل میں آپ کو سناؤں گا کہ بنی عباس نے ہمارے اماموں پر بھی حملہ کیا، ہماری آئیڈیالوجی پر بھی حملہ کیا۔ بنی امیہ باہر کے لوگ تھے، انہوں نے بھی بہت نقصان پہنچایا، مگر ان سے زیادہ نقصان بنی عباس اندر کے لوگ تھے، گھر کے لوگ تھے، انہوں نے پہنچایا۔ تو بنی عباس نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، اور اماموں کا کیا رول رہا اور کیا کردار رہا ہے، کیا زندگی رہی ہے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں۔ تو اب میں چھٹے امام کی زندگی تک پہنچا کہ چوتھے امام نے انقلاب کی پشت پناہی کی، پانچویں اور چھٹے امام نے یہ پورا دین مرتب کر کے ہم کو دیا تاکہ ہم بہک نہ پائیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہم پر جو ایک الزام ہے وہ بھی سن لیجئے چلتے چلتے دو جملوں میں، کہ ہم پر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں آپ بخاری شریف کو نہیں مانتے ہیں؟ ارے سنا، آپ بخاری شریف کو نہیں مانتے؟ تو یہ ہم آپ سے بتا دیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اشاروں کنایوں میں بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بات۔ زمانہ اشاروں کا چلا گیا، اب جو بات ہو اوپن ہو اور صاف ہو، بالکل 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 یہ صحیح سنا ہے جس نے سنا ہے، ہم بخاری کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں نہ کمپائلر پہ اعتبار ہے، نہ اس کی حدیثوں پہ اعتبار ہے۔ صاف کلیئر کٹ۔ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ اس لیے کہ بخاری نے حسین کے قاتلوں کو معتبر سمجھ کے ان سے تو حدیثیں لی ہیں، مگر امام جعفر صادق کو سچا سمجھ کے ان سے حدیث نہیں لی۔ چونکہ بخاری کا کمپائلر احمد ابن اسماعیل بخاری امام جعفر صادق کو سچا نہیں مانتا اور حسین کے قاتلوں کو سچا مانتا ہے، لہذا ہم اس کو جھوٹا مانتے ہیں۔ بات واضح ہوئی ہے عزیزان گرامی؟ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اندر کوئی مروت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یوں ہے وہ یوں ہے، دو دو چار کے طریقے سے حساب۔ جو لوگ قتل حسین میں شریک ہوں، جو لوگ رسول کے نواسے کی مروت نہ کریں، جو 6 مہینے کے بچے کو تیر مار دیں، جن کے دل میں انسانی ہمدردی نہ ہو، ہم ان کی اہمیت کیا سمجھیں گے اور ان کو کیا پہچانیں گے؟ سوچیے آپ کو کہ یہ کیا ہے۔